MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہمارے ہاتھ ظلم کی طرف آگے نہ بڑھیں اور ہم اپنی ادا سے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہی تو علم ہے۔ ڈھیر سارا علم آپ کے پاس ہے، آپ کی زبان گندی ہے، آپ کی سوچ گندی ہے، آپ کا ہاتھ ظلم کرتا ہے اور آپ کا وجود دوسروں کے لیے باعث زحمت ہے۔ اللہ کی قسم یہ علم تم پر وبال بن جائے گا، یاد رکھو۔ حقوق العباد میں کوتاہی یہ ہماری آخرت کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہم نے کسی کے حق کو چھینا، کسی کے حق کو ہم نے دبانے کی کوشش کی، آج ہمارے والدین ہیں دوستو، جس مقام پہ بھی آپ ہیں، اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کے والدین کی مرہون منت ہے، اس کو مت بھولیے گا آپ۔ والدین کا احسان ہے یہ، اور احسان کا بدلہ کس سے ہم چکا رہے ہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ ہم آنسوؤں سے چکا رہے ہیں، احسان کا بدلہ ہم ان کی دل آزاری سے چکا رہے ہیں، احسان کا بدلہ ہم ناقدری سے چکا رہے ہیں دوستو۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ اللہ کی خاطر بچوں اپنے والدین کے سروں کو جھکانے کا سبب مت بنو۔ آپ کے والدین سبحان اللہ سر اٹھا کے جیے، ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا سر جھکتا ہے، حشر کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر والدین راضی تو اللہ بھی راضی، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ اگر ہم بیوی کا حق ادا کرنے جائیں تو ماں ناراض ہو جاتی ہیں، اور ماں کا حق ادا کرنے جائیں تو بیوی پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں یاد رکھو، یہ دونوں الگ الگ حقوق ہیں، دونوں کا پیار الگ ہے، دونوں کی محبتیں الگ ہیں۔ اللہ کی قسم دونوں کو کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اگر بہو کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اگر بہو کی یہ ذمہ داری ہے وہ ساس کا احترام کرے، ساس کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھے، اللہ کی قسم گھر کا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا۔ آپ کے ماتحت میں جو کام کرتے ہیں نا، ان کا بھی حق ادا کیجئے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں چھٹی دیجئے، اگر وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں کام آئیے، ان کے دکھ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو آگے بڑھانے میں آپ کے مزدوروں کا بڑا کردار ہے۔ جانتے ہیں آپ کے مزدور، آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو اونچا جو ہے ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہوتا ہے معلوم؟ ہم ہمیشہ انہیں نیچا ہی رکھنا چاہتے ہیں دوستو۔ ان کا بھی حق ادا کیجئے، ان کے بھی گھر بار ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں۔ ایک مزدور کو اجرت پہ رکھا اور اس سے پورا کام لے لیا، اور اس نے اس کی اجرت نہ دی، اس کا حق ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے خلاف مدعی بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ معاملہ بڑا نازک ہے دوستو۔ مال کے سلسلے میں ہم نے بہت سوں کے حقوق کو ضائع کیا دوستو۔ مال کی ایسی حرص، مال کی ایسی لالچ اور چاہت جس نے حقوق العباد کے میدان میں مجھے اور آپ کو مغفل بنا دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت نے تمہیں غافل بنا دیا۔ مال کا مسئلہ آتا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی، رشتے بدل جاتے، قدم بہک جاتے اور دل ڈگمگا جاتے، کیونکہ مال نے بہت سوں کی آخرت کو تباہ کیا۔ اتقوا اللہ فی المال یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں مال کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی وضاحت فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر انسان پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس حوالے سے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ پرسکون زندگی کا راز اللہ نے دینداری میں رکھا ہے. پرسکون زندگی پانا چاہتے ہو تو دیندار زندگی بسر کرو. اس دینداری میں اللہ نے سکون، برکت، صحت، عافیت اور سلامت اللہ نے رکھی ہے. اور دینداری کا تعلق صرف صوم و صلات، نمازوں کی پابندی، روزوں کا اہتمام، اللہ سے مناجات، توبہ اور استغفار سے نہیں ہے. یہ بھی دینداری ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کی پابندی کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کریں، رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مانگنے اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار میں آگے بڑھیں. یہ دینداری ہے. اور دینداری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے معاملات، اخلاقیات اور سلوک کو دین کا رخ دینے کی کوشش کریں.
اللہ کے ساتھ جیسے ہمارا تعلق بہتر سے بہتر ہوگا تو وہیں پر ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے روابط، اس کے معاملات، اس کے ایکٹیویٹیز، اس لین دین کے معاملے میں وہ بندہ کیسا ہے۔ ہر ایک کو یہ جائزہ لینا چاہیے۔ دینداری میں جہاں حقوق اللہ کا کردار ہے وہیں پر حقوق العباد کی ادائیگی بھی دینداری میں سر فہرست شامل ہے، کیونکہ بعض مسلمانوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ نمازوں کی پابندی کر لینے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا جیسے بھی معاملہ ہو، تجارت میں جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی، دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور دوسروں کے دل کی دل آزاری کا سبب بننا، تو کہا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ ہم اپنی عبادات سے ان گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستو، حضرات و خواتین، کہ حقوق العباد میں کوتاہی یہ ناقابل تلافی جرم ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہم سے ہو جائے اور اسی پر اگر ہماری موت اگر واقع ہو جائے تو حشر کے میدان میں ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ اسے اچھی طرح مجھے بھی اس معاملے کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے اور ہر مسلمان کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی، لاپرواہی اور غفلت اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے تو کہا کہ یہ ایسی غلطی ہے جو ناقابل تلافی جرم ہے، اور حشر کی عدالت میں اس غلطی اور جرم کا پورا حساب و کتاب اسے دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن تم ضرور حقوق ادا کر کے رہو گے۔ اگر کسی کے حق کو آپ نے ہڑپ لیا، کسی کے حق کو آپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، قیامت کے دن وہ حق لوٹانا ہوگا، صاحب حق تک اس حق کو واپس کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس معاملے کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اللہ دو بکریوں کو حشر کے میدان میں حاضر کریں گے، ایک سینگ والی بکری اور بے سینگ بکری۔ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری پر اگر ظلم کیا اس دنیا میں تو حشر کے میدان میں اس بے سینگ بکری کو اللہ اتنی طاقت دیں گے کہ اس سینگ والی بکری نے دنیا میں اس پہ جو ظلم کیا، بے سینگ والی بکری قیامت کے دن وہ بدلہ اس سے لے کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے اس کو سمجھایا، اگر آپ نے صاحب حق تک اس کا حق نہ لوٹایا، ناحق طریقے سے آپ نے ہڑپ لیا، تو یوں سمجھ لینا حشر کے میدان میں اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس معافی مانگنے سے حقوق العباد میں جو کوتاہی ہے، یہ امت کا اتفاق ہے کہ حقوق العباد میں جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کی معافی ہمیں مل نہیں سکتی۔ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد پر توجہ دلاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ مفلس کون ہے؟
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سوال کا سیدھا سادھا جواب دیا. جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس غریب اور فقیر وہ ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہوں، جس کے پاس سامان زندگی نہ ہو، زندگی گزارنے کے سامان جس کے پاس نہ ہو، درہم و دینار جس کے پاس نہ ہو، روپیے پیسے جس کے پاس نہ ہو، وہی تو مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ظاہری مفلس ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اخروی ناحیے سے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اور آنے والی امت کو اس حدیث سے آپ نے یہ تعلیم دی، اے اللہ کے بندو حقوق العباد کے محافظ بن جاؤ. حقوق العباد میں کوتاہی یہ آپ کی آخرت کی تباہی ہے. حقوق العباد میں کوتاہی اور لاپرواہی یہ آپ کی آخرت کی تباہی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقی مفلس وہ ہے جو حشر کی عدالت میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا. نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت، صدقہ و خیرات کی کثرت، اللہ اکبر، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا. حقوق العباد میں بڑا کوتاہ تھا وہ، حقوق العباد میں بڑا مغفل تھا وہ. اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو ستایا ہوگا، اس نے کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اس نے کسی پہ الزام لگایا ہوگا، اس نے کسی کو ناحق پریشان کیا ہوگا، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی. تو اللہ کے نبی نے ایک ایک کوتاہی کا آپ نے ذکر کیا، اور وہاں سارے بندے حاضر ہو جائیں گے جن کو ہم نے ستایا، پریشان کیا، ان کے مال کو ہڑپا، ان کے دل کو ہم نے تکلیف دی، ان کو ہم نے پریشان کیا. ایسے سارے لوگ وہاں حاضر ہو جائیں گے اور ایک ایک نیکی کر کے ہم سے لے جائیں گے. اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور ابھی اصحاب الحقوق وہاں پر اگر باقی رہ جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے گناہوں کا بوجھ اس حقوق العباد میں مغفل بندے کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. دوستو حدیث تو بہت مشہور ہے، بارہا ہم نے سنی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا کبھی ہم نے اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی؟ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچا حشر کے میدان میں یہ بندہ حاضر ہوگا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ کسی کو ستانے سے پہلے کیا ہم نے سوچا حشر کی عدالت میں اگر وہ حاضر ہو جائے تو میرا حشر کیا ہوگا؟ کسی کی زمین ہڑپ لینے سے پہلے کیا آپ نے سوچا یہ دنیا کی وہ زمین ہے جو فنا ہونے والی، حشر کی عدالت میں وہ بندہ آ جائے تو میرا حشر کیا ہوگا؟ یہ تصور کیجئے گا دوستو. تبھی ہمارا ہاتھ ظلم کرنے سے روکے گا، تبھی ہمارا قدم ظلم کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، تبھی ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کے شاگردوں میں سے ایک نے آپ سے سوال کیا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کے شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا، آپ ہمیں علم کے بارے میں نصیحت کیجئے. اللہ اکبر، کیا بہترین آپ نے نصیحت فرمائی. یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ان العلم کثیر ولیکن ان استطعت ان تلق اللہ. فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے علم تو بے شمار ہے، علم بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تمہارے بس میں یہ بات ہو کہ تمہاری اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو، اگر تمہارے بس میں یہ بات ہو کہ تمہاری اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ تم نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو، تم نے کسی کی جان کے پیچھے پڑ کر اس کو تکلیف نہ دی ہو، تم نے کسی کا خون نہ بہایا ہو، ناجائز طریقے سے تم نے نہ کھایا ہو،
اور اپنی زبان سے کسی کو تم نے تکلیف نہ دی ہو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو اس حال میں تم دنیا سے رخصت ہونا، یہی حقیقی علم ہے۔ علم تو یہی ہے دوستو کہ ہمارے پیٹ حرام سے خالی رہیں، ہماری زبان ایذا رسانی سے جو ہے پاک رہے، ہمارے ہاتھ ظلم کی طرف آگے نہ بڑھیں، اور ہم اپنی ادا سے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، یہی تو علم ہے۔ ڈھیر سارا علم آپ کے پاس ہے، آپ کی زبان گندی ہے، آپ کی سوچ گندی ہے، آپ کا ہاتھ ظلم کرتا ہے، اور آپ کا وجود دوسروں کے لیے باعث زحمت ہے، اللہ کی قسم یہ علم تم پر وبال بن جائے گا، یاد رکھو۔ حقوق العباد میں کوتاہی یہ ہماری آخرت کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے بندو حقوق العباد پر توجہ دو۔ سوسائٹی اسی وقت پرسکون اور پرامن ہوتی ہے جب وہاں پر موجود احباب ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور آج کے اس دور میں اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نے سب سے زیادہ لاپرواہی اسی میدان میں ہم نے برتی ہے، حقوق العباد میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے میادین ہیں جن میں ہم سے بہت کوتاہی سرزد ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں اگر دیکھیں تو سر فہرست حقوق العباد میں ماں باپ کا حق ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں اور بچوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس حق پر توجہ دیجئے گا۔ آپ موحد ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو توحید پہ باقی رکھے۔ توحید آپ کی زندگی میں ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے سلسلے میں آپ کیسے ہیں؟ آپ ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے۔ آج اگر ہم نے سب سے زیادہ کسی کے حق کو مارا، معاف کیجیے گا دوستو، والدین ہیں۔ ہم نے والدین کو پہچانا نہیں حقیقت میں کہ اس روئے زمین میں اللہ کے بعد اور اسلام کے بعد اگر کوئی ایسا وجود ہے جس نے ہم پہ بہت احسان کیا، جس کو ہم والدین کہتے ہیں، آج ہم نے والدین کی بڑی ناقدری کی۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ جس پر اللہ نے فوکس کیا اور اپنے بندوں کو تاکیدی اللہ نے حکم دیا، وہ یہی والدین کے سلسلے میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے جذبات کو سمجھو، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، ان کا احترام کرنا یہ آپ پر اولین ذمہ داری ہے۔ یہ ہر بچے کو سمجھنا چاہیے، ہر نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سوں کا معاملہ یہ ہے کہ باہر ہماری بڑی نیک نامی ہوتی ہے، باہر ہم دوسروں کے حقوق تو ایک حد تک ادا کر ہی لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر ہم نے کسی کے حق کو چھینا، کسی کے حق کو ہم نے دبانے کی کوشش کی، آج ہمارے والدین ہیں دوستو۔ جس مقام پہ بھی آپ ہیں، اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کے والدین کی مرہون منت ہے، اس کو مت بھولیے گا آپ۔ والدین کا احسان ہے یہ، اور احسان کا بدلہ کس سے ہم چکا رہے ہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہم آنسوؤں سے چکا رہے ہیں، احسان کا بدلہ ہم ان کی دل آزاری سے چکا رہے ہیں، احسان کا بدلہ ہم ناقدری سے چکا رہے ہیں دوستو۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں آج جو اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ بچے نعمت ہوا کرتے ہیں، یاد رکھو آپ، بچے نعمت ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر باہر کے مسائل میں پریشان بھی ہونا، بچوں کا ایسا کردار ہونا چاہیے سبحان اللہ جو اپنے ماں باپ کو تسلی کا سامان فراہم کرے۔ ہمارے ماں باپ باہر کبھی تسلی جو ہے محسوس کرتے ہیں، باہر کے بچوں سے انہیں تسلی ملتی ہے، اپنے بچوں سے کبھی تسلی نہیں ملتی۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا ایسا کردار، اللہ رحم فرمائے، غلط تعلقات کا سلسلہ، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، وقت کو ضائع اور برباد کرنے والے جہاں بھی جاتے ہیں دھتکار دیے جاتے ہیں۔ قوم ملت میں نوجوانوں کا کوئی کردار نہیں۔ یاد رکھیں دوستو، سب سے زیادہ تکلیف ان کے ماں باپ کو ہوا کرتی ہے۔
ہے، جن کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے، باہر جاتے ہیں لوگ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو فلاں بگڑا ہوا بچہ اسی جو ہے آدمی کا ہے۔ اللہ کی خاطر بچوں اپنے والدین کے سروں کو جھکانے کا سبب مت بنو۔ آپ کے والدین سبحان اللہ سر اٹھا کے جیے، ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا سر جھکتا ہے، حشر کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر والدین راضی تو اللہ بھی راضی، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کہاں سے ترقی ملے گی؟ کہاں سے چین ملے گا؟ کہاں سے برکتیں میسر ہوں گی؟ اگر ہم نے ماں باپ کو تکلیف دی اور ان کی آنکھوں سے آنسو ہم نے لایا۔ آنسو ضرور نکلے ماں باپ کی آنکھوں سے، خوشی کے آنسو ہوں، آپ کو ترقی کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، بااخلاق دیکھ کر قوم و ملت میں آپ کے سلسلے میں تعریفیں ہوں، ماں باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے اور لوگ انگلی اٹھا کے کہیں کہ بچے ہوں تو فلاں کے بچے کی طرح جو ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میں تمام نوجوانوں سے خصوصاً اور بچوں سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں، حقوق العباد میں سب سے زیادہ کوتاہی ماں باپ کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اسی لیے ماں باپ پہ توجہ دو اور ماں باپ کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو دوستو، تو ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں، ایسا کردار ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان کا جو مسئلہ ہے، حقوق العباد میں ان دونوں کے درمیان بھی بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک طرف بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے سے بہت غافل نظر آتی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے بہت لاپرواہ نظر آتی ہیں ہماری خواتین۔ گھر میں شوہر داخل ہوتے ہیں تو بیوی کو ماں ختیجہ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا پوری کی پوری ایک ساز و سامان ہے اور اس میں سب سے بہترین خزانہ نیک عورت ہے، اور نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ اے اللہ کی بندیوں غور سے سنو اور اپنے گھروں میں آج ہی سے کردار ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے نیک عورت کی پہچان یہ بتائی، اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر بیوی کی جانب دیکھے تو بیوی اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، شوہر نے بیوی کو حکم دیا تو نیک اور خیر کے کاموں میں تو شوہر کا پورا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کا کہاں ماننا چاہیے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اگر شوہر گھر سے باہر نکل جائے تو گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرے، گھر میں پلنے والے بچوں کی حفاظت کرے اور گھر میں شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک نیک عورت کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی بندیوں سے ہماری گزارش ہے، اپنے شوہر کے لیے تسلی کا سامان فراہم کرو۔ کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر باہر کی دنیا میں بہت پریشان الجھا ہوا نظر آتا ہے اور اسے حقیقی سکون گھر سے میسر ہوتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوں، مسائل ہیں گھر کے، ساس بہو کے مسائل ہیں، نندن کے مسائل ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن موقع وہ نہیں کہ جیسے ہی داخل ہو سارے مسائل کو اگل دیں۔ پہلے شوہر کی جو ہے حالت اور طبیعت کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی غار ہرا سے پریشان ہو کے لوٹے اور ماں ختیجہ سے فرمایا زملونی زملونی یا ختیجہ، اے ختیجہ مجھ پہ چادر اڑا دو، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ ماں ختیجہ نے یہ نہیں پوچھا، رضی اللہ عنہا نے، نیک بیوی کی یہی پہچان ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے، پہلے سبب بتائیے، ریزن بتائیے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ ماں ختیجہ نے جو فرما بردار تھی اپنے شوہر کا فوری طور پر حکم بجا لایا، آپ پر چادر آپ نے اڑا دی،
تھوڑی دیر کے بعد جب آپ جو ہے اپنے اندر کچھ راحت محسوس کرتے ہیں تب تسلی کے الفاظ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے مثالی انسان کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ کے نبی پریشان حال تھے تو تسلی کا سامان نیک بیوی نے فراہم کیا۔ تو یہ کردار خواتین کو ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر بزنس کے معاملے میں کچھ پریشانی ہے، سمجھدار خاتون ہے جس کے پاس کچھ بہتر خیالات ہیں، اپنے شوہر کے سامنے اچھے انداز سے پیش کریں تاکہ اس تجارت اور کاروبار کے مسائل شوہر جو ہے آسانی سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ سب وہ حقوق ہیں دوستو جس سے آج ہماری خواتین بڑی غافل نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ کوئی لونڈی اور باندی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے ہم سلوک کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بندی ہے، وہ اپنے اندر انسانیت رکھتی ہے، وہ اپنے اندر انسانیت رکھتی ہے، انسانیت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ جو بڑی بہترین اور بنیادی تعلیمات آپ نے امت کے حوالے آپ نے کیا، اتقوا اللہ فی النساء، اے اللہ کے بندو کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ تم نے عورتوں کو اللہ کے حفظ و امان میں لیا ہے۔ اللہ کی امانت ہے یہ بیویاں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا اور ان کی انسانیت کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا، گھر کے ماحول میں امن اور شانتی اللہ قائم فرمائیں گے۔ تو گویا کہ یہ دو وہ حقوق ہیں دوستو شوہر اور بیوی کے سلسلے میں کہ ہم میں سے بہت سارے مغفل نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں صراحت کے ساتھ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، غور سے سنیے گا، خاص کر عورتوں سے ہماری گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ شوہر کبھی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، معاف کیجئے گا دوستو، اس میں ایک اہم ذمہ دار خود ان کی والدہ ہوا کرتی ہیں جن کو ہم ساس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کی بندیوں غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچوں کے لیے اگر جوڑے کا انتخاب کیا ہے، وہ آپ کی دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے بچے کو برباد کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، آپ کے بچے کو سنوارنے کے لیے آئی ہے۔ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ ایک معاملہ اگر آج کی خواتین اور ساس اگر اس معاملے کو سمجھ لے، واللہ گھر کا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا۔ کہ جو بہو آئی ہے نا آپ کے گھر، جو بہو آپ کے گھر تشریف لائی ہے نا، وہ اتنی مبارک ہیں، انہوں نے آپ کی خاطر، آپ کے بچے کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی انہوں نے۔ واللہ اس قربانی کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، اتنی بڑی قربانی دی، اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کی ہر قربانی کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کا حال ایسا ہی ہے دوستو، اور ہندوستان کے ماحول میں مرد حضرات پریشان نظر آتے ہیں۔ آیا اے کہ ماں کا حق ادا کریں یا بیوی کا حق ادا کریں؟ بہت سارے نوجوان آتے ہیں، مولانا ہم پریشان ہیں، کوئی سلوشن بتائیے گا۔ اگر ہم بیوی کا حق ادا کرنے جائیں تو ماں ناراض ہو جاتی ہیں، اور ماں کا حق ادا کرنے جائیں تو بیوی پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں یاد رکھو، یہ دونوں الگ الگ حقوق ہیں، دونوں کا پیار الگ ہے، دونوں کی محبتیں الگ ہیں۔ اللہ کی قسم دونوں کو کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اگر بہو کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اگر بہو کی یہ ذمہ داری ہے وہ ساس کا احترام کرے، ساس کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھے، اللہ کی قسم گھر کا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو باہر گھمانے کے لیے لے جائیں تو باہر سیر و تفریح کے لیے لے جانا بھی اس کا حق ہے نا، اس کا حق ہے۔ وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو باہر اگر سیر و تفریح کے لیے اگر لے جائے، میرا بچہ بدل گیا، میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ مجھ سے دور ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ شیطان کی طرف سے ملنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ کی بندیوں، شیطان آپ کے گھر کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے دو ملے جلے افراد کے درمیان جدائی ڈال دے۔
اور اس میں آج ہماری ساس یہ کردار ادا کر رہی ہیں. اسی لیے میں خصوصاً عورتوں سے گزارش کروں گا ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. اس سے گھر میں ایک دوسرے کے حقوق کو ہم ادا کر سکتے ہیں. ورنہ بہت سارے نوجوان کراہ رہے ہیں, پریشان نظر آتے ہیں. ایک طرف بیوی کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ماں ناراض, ماں کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو بیوی ناراض. اگر خواتین میں صحیح دینداری آ جائے, اللہ کی قسم یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سب ایک دوسرے کے حقوق کے محافظ بن جائیں گے. ماں کو بھی یاد رکھو, یہاں پر ہم خاص کر مرد حضرات کو ضروری نصیحت کریں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کی پوری محبت, لاڑو پیار اور سارے حقوق کی جو ہے اصل مستحق صرف آپ کی بیوی ہیں. ان کا بھی احترام کیجئے, حقیقی محبت دیجئے, ان کے جذبات کو سمجھیے گا. اپنی والدہ کا بھی خیال رکھنا, کیونکہ ہمارے بعض نوجوانوں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے, شادی کے بعد ماں کو نظر انداز کر دینا اور ماں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنا, ماں کے دل کو ٹھیس پہنچانا. ارے ان کا تو آپ پہ اللہ کے بعد تکیہ ہے نا, آپ پہ بھروسہ کر رہی ہیں نا, وہ اس معنی میں کہ آپ ان کا خیال رکھیں گے. بڑھاپے کے مرحلے میں کبھی کچھ ان سے غلطی بھی ہو جائے نا, بیجا اگر سختی بھی کر دینا, میں نوجوان مرد اور عورتوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کے بڑے ہیں, آپ اسے برداشت کرنے کی کوشش کیجیے, نظر انداز کیجیے, معاف کیجیے. آپ کے بڑے ہیں, وہ عمر کا تقاضا ہے. جلد بازی میں کبھی آپ پہ بھڑک اٹھتے ہیں, اور یاد رکھیے گا آپ پہ اگر غصہ ہوتے ہیں نا, وہ ان کی محبت کا اظہار ہے, وہ اپنائیت کا اظہار ہے. معافی سے آپ کام لیجئے گا, آپ کے ذہن میں ضرور سامنے والے کے سلسلے میں احترام پیدا ہوگا. تو بہرحال دوستو, یہ آج ہمارے گھروں کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم گھر میں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے, کیونکہ گھر کا کچھ ایسا بگڑا ہوا ماحول ہوتا ہے, وہ ماحول ہمیں ساتھ نہیں دیتا. ماحول بنائیے, ماحول اگر سازگار ہوگا ہم حقوق کے محافظ بن جائیں گے. ماحول اگر سازگار ہوگا ہم حقوق کے محافظ بن جائیں گے. گھر والوں کو بھی ٹائم دیا کیجیے, یہ آپ کا بنیادی حق ہے گھر والوں کا, یاد رکھیے. آپ باہر بڑے مصروف نظر آتے ہیں, آپ بہت بزی نظر آتے ہیں, آپ اللہ آپ کے اوقات میں برکت دے, اللہ آپ کی تجارت اور کاروبار میں برکت دے, اللہ آپ کے مال میں برکت دے. لیکن یاد رکھنا گھر والے بھی آپ کے وقت کے محتاج ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیے, وقت بتائیے, ان کے جذبات کو سمجھیے, اور خوشی اور غم میں ان کا مضبوط بازو بنے رہیے. اللہ کی قسم یہ وہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان کو پرسکون زندگی میسر ہوتی ہے. پڑوسیوں کا بھی حق ادا کیجیے. آج ہم اپنے پڑوسیوں سے غافل ہیں نا. بڑے احباب سے پوچھ کر دیکھیے, جب ایک زمانہ تھا کہ پڑوسیوں سے ہمارے گہرے روابط تھے, گھر میں کچھ بنتا تو پڑوسی ہمیشہ یاد رہتے تھے, حدیث پہ عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اگر شوربہ بناتے ہو تو تھوڑا سا جو ہے پانی اضافہ کر دو اور اپنے پڑوسن کا جو خیال رکھو. سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ لا تحقیرن جارۃ لجارتیہ ولو فرسن شاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفہ بھیجنے میں حقیر نہ سمجھے. اگر بکری کا کھر ہی صحیح آپ اگر دے سکتے ہیں تو دیجیے, محبت میں اضافہ ہوگا. ہم نے پڑوسی کو بھی بہت جو ہے نظر انداز کر دیا. یا تو بعض ایسے جو ہمیشہ اپنے پڑوسی کو ستاتے, تکلیف دیتے, ان کے آرام کا خیال نہیں کرتے. نہیں دوستو, آپ دیر رات تک جاگتے ہوں گے اور آپ نعوذ باللہ پتہ نہیں کن کن جو ہے معاملات میں مصروف ہوں گے. آپ کے پڑوسی فجر کے لیے اٹھنے والے, تہجد کے لیے بیدار ہونے والے, ان کا خیال رکھا کیجئے. پڑوسی کا خیال رکھنا یہ آپ کا بنیادی حق ہے. اور آپ کے ماتحت میں جو کام کرتے ہیں نا, ان کا بھی حق ادا کیجئے. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں چھٹی دیجئے. اگر وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں کام آئیے. ان کے دکھ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو آگے بڑھانے میں آپ کے مزدوروں کا بڑا کردار ہے. جانتے ہیں آپ کے مزدور, آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو اونچا جو ہے ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور ہمارا کردار کیا ہوتا ہے معلوم, ہم ہمیشہ انہیں نیچا ہی رکھنا چاہتے ہیں. دوستو, ان کا بھی حق ادا کیجئے. ان کے بھی گھر بار ہیں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں. آپ جو ہے اس جذبے کو سامنے رکھیے گا. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کا مدعی بنوں گا. وہ 3 طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک وہ بندہ
جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، اور دوسرا بندہ جس نے آزاد کو بیچ کر اس کی رقم اور قیمت کو کھا لیا، اور تیسرا بندہ غور سے سنیے، رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے نے ایک مزدور کو اجرت پہ رکھا اور اس سے پورا کام لے لیا، اور اس نے اس کی اجرت نہ دی، اس کا حق ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے خلاف مدعی بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، معاملہ بڑا نازک ہے دوستو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر ایک اہم معاملہ ہم ذکر کر کے اپنی بات ہم ختم کر دیں گے باذن اللہ۔ وہ معاملہ یہ ہے دوستو، حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، میرے اور آپ کا قدم ایک معاملے میں ڈگمگا جاتا ہے، میرے اور آپ کے معاملے کی، میرے اور آپ کی سوچ ایک مسئلے میں جو ہے ڈگمگا جاتی ہے۔ وہ مسئلہ جانتے ہیں؟ مال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال کے معزز سلسلے بھائیو، میں آپ جانتے ہیں یہ مسجد السلام بہتوں کے ہے حقوق جس کو میں ضائع آنے کیا والے دوستو۔ مسلیوں مال کے کی لیے، ایسی حرص، خطبہ جمعہ کے لیے آنے والے مسلیوں مال کے کی لیے، ایسی اور لالچ اور ہفتہ چاہت درست میں حاضر ہونے والے جس نے مسلیوں کے حقوق لیے، العباد کے سارے میدان انسانوں کے لیے میں مجھے اور الحمدللہ آپ کو یہاں پر ہر مغفل طرح بنا کی دیا۔ سہولیات کا ہم انتظام الحاکم کرتے ہیں، التکاثر اور یہ مسجد السلام سے جڑا ہوا مدرسۃ السلام ہے جس میں طلبہ پڑھتے ہیں، سارے طلبہ کے مسائل کو بھی حل کرنا۔ مال کی ایسے میں کثرت نے آپ حقوق حضرات سے العباد کی گزارش ہے ادائیگی سے کہ تمہیں غافل اللہ بنا کے دیا۔ راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جانے کی کوشش کریں۔ ہماری آنکھیں جزاکم جو اللہ بند خیرا۔ ہیں، السلام قبر علیکم کی ورحمۃ اللہ تنہائی میں ہم وبرکاتہ۔ بیدار ہوں گے، اور وہاں بیداری بے سود ہوگی دوستو۔ مال کے سلسلے میں کسی کا جو ہے حق ہڑپنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من ظلم قید شبر من الارض توقہ من 7 ارض، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ایک بالشت زمین برابر بھی اگر کسی پہ ظلم کیا نا، اللہ تعالیٰ 7 زمین کا طوق ہمارے گلے میں پہنائیں گے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں، بولیے، پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، میراث کا مسئلہ آتا ہے، ہم اللہ کی تقسیم کی طرف لوٹنے تیار نہیں ہوتے، دوسروں کا حق ہم ہڑپ لیتے ہیں۔ اور جب بھی تجارت کی بات آتی، لین دین کی بات آتی، کاروبار کی بات آتی، کسی نے آپ پہ بھروسہ کیا، کس قدر آپ نے اسے جو ہے پریشان کیا، کس قدر آپ نے اسے ستایا، اور اس کے بھولا پن سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور یاد رکھیے، یہاں تو ہم بچ جائیں گے، یہاں تو شاید وہ آپ سے جو مطمئن ہی رہے، قیامت کے دن اس کا پورا حساب ہمیں دینا ہوگا دوستو۔ قیامت کے دن ہمیں پورا حساب دینا ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو اللہ کے نبی پہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، قرآن کی سب سے آخری آیت کریمہ جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی۔ اللہ کا پیغام دیکھیے کتنا بہترین پیغام ہے آخری آیت میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے، تمہاری ہر کرتوت کا وہاں پورا تمہیں جو ہے بدلہ ملے گا، تمہارے ہر عمل کا وہاں بدلہ ملے گا، خیر ہو کہ یا شر، ظلم ہو کہ یا انصاف، ہر ایک کا تمہیں وہاں بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی وہاں پر لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا دوستو، مال کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم ہمیشہ حقوق العباد میں غافل کہاں نظر آتے ہیں؟ مال کا مسئلہ آتا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی، رشتے بدل جاتے، قدم بہک جاتے اور دل ڈگمگا جاتے، کیونکہ مال نے بہت سو کی آخرت کو تباہ کیا۔ اتقوا اللہ فی المال یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، مال کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ وہ حدیث ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس حدیث پہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، کسی کا حق
अगर हड़प लिया हो, आज वो अपने इस अमल से फारिग हो जाएं, साहिब हक तक हक लौटा दें, जिसकी जमीन हड़पी है उसके हवाले कर दें, जिसका माल नाजायज तरीके से खाया है उस तक उस माल को पहुंचा दें। आज आपके पास दिरहम है, आज आपके पास रुपये पैसे हैं, आप इससे अपना जो है मुआमला साफ कर सकते हैं। किस दिन के आने से पहले, जिस दिन आपके पास दिरहम व दीनार नहीं होंगे, जिस दिन आपके पास रुपये पैसे नहीं होंगे, जिस दिन आपके पास हकदारों तक हक लौटाने के लिए कोई माल नहीं होगा, उस दिन के आने से पहले यहां लौटा दें। क्योंकि उस दिन अगर यहां आपने अपना मुआमला साफ ना किया, इस दुनिया में अगर आपने अपना मुआमला साफ ना किया, हशर की अदालत में वो बंदा आपके सामने हाजिर किया जाएगा। अगर जिस बंदे ने जुल्म किया, जिस बंदे ने हुकूकुल इबाद में कोताही की, अगर उसके पास नेकियां हो तो वो नेकियां उसको दे दी जाएंगी। अगर नेकियां खत्म हो जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया व इल्लम तकुन लहू हसनात उखिदा मिन सय्यिआति साहिबिही फहुमिला अलैहि, तो जिस पे आपने जुल्म किया ना, उसके सारे गुनाह आप पर डाल दिए जाएंगे। उन गुनाहों का बोझ लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, ये ख्वाहिशात बड़ी मुख्तसर हैं, ये लज्जतें बड़ी मुख्तसर हैं। इन लज्जतों को पाने की खातिर, इन ख्वाहिशात को जो है पाने की खातिर, आप अल्लाह के बंदों के हुकूक में कभी कोताही ना करना। अगर कोताही की है, आज हमारे पास मौका है, खुतबे के बाद जाइए, नमाज के बाद जाइए, अगर किसी का माल आपने हड़प लिया ना, आप उससे माफी मांगिए और हक अदा कर दीजिए। क्या पता ये सूरज गुरूब होने से पहले हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा और कल सूरज तुलू होने से पहले हम इस दुनिया में बाकी ना रहें। आज मेरे और आपके पास वक्त है, फुर्सत है, दौलत है और मौका है। इसको हम गनीमत जानना चाहिए और हर एक का हक अदा करें। और अगर हमने कोताही की, आज माफी मांगने का वक्त है। याद रखें दोस्तों, इस बात को जहन में बिठाइएगा, आपने लोगों को तकलीफें दी, आपने लोगों को परेशान किया, लोगों का ढेर सारा माल आपने हड़प लिया, सफे अव्वल में आकर आप आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। अल्लाह की कसम, इन आंसुओं की अल्लाह के पास कोई वैल्यू नहीं होगी। इन आंसुओं की अल्लाह के पास कोई वैल्यू नहीं होगी, जिन आंसुओं के पीछे बहुत सारे बंदों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं आपकी वजह से। कई अल्लाह के बंदे हैं जो बाहर बहुत परेशान करते हैं, उनकी जिंदगी दूसरों के लिए जहमत बन जाती है और आते हैं नमाजों की पाबंदी करते। पाबंदी कीजिएगा, अपनी नमाज पर नजर कीजिएगा। इस नमाज ने आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाया। आज ही सच्ची तौबा कीजिए, तभी ये नमाजें भी अल्लाह के पास कबूल होंगी दोस्तों। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हुकूकुल इबाद का मुहाफिज बना दे और जहां जहां हमसे कोताही हो रही है, उस कोताही को पहचान कर हर एक का हक अदा करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। इस धरती पर हम ऐसे जिए कि हम लोगों के लिए रहमत का जरिया बन जाएं, हम लोगों के लिए रहमत का जरिया बन जाएं और हमारे मामलात ऐसे हों, हमारे एक्टिविटीज़ ऐसे हों, हम इस्लाम के सही तर्जमान बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हम में से जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो मजबूर व तंगदस्त हैं, अल्लाह ताला उन सब की मजबूरियों और तंगदस्तियों का खातिमा फरमाए। सुकून वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हुकूकुल इबाद में भी हम मिसाली बन जाएं, हुकूकुल लाह में भी हम मिसाली बन जाएं। अल्लाह के हुकूक को भी अदा करने वाले हम बन जाएं और बंदों के हुकूक को भी हम अदा करने वाले बन जाएं। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला सबके लिए मिसाली बना दे। ऐसी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। इस्लाम पर अल्लाह मुझे और आपको बाकी रखे और उसी पर अल्लाह खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم حضرات و خواتین آپ تمام سے ہم ایک تعاون کی پرزور اپیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے مرکز السلام اپنی خدمات تعلیمی دینی تربوی اور رفاہی خدمات انجام دیتا ہوا آ رہا ہے فللہ الحمد والمنہ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ 2022 میں اس مسجد یعنی مسجد السلام کا افتتاح ہوا اور اس کے بعد مرکز السلام کے سارے ایکٹیویٹیز اور سارے نشاطات اس مسجد میں منتقل کر دیے گئے یہاں پر بیت السلام ہے جو بیت المال کی ایک بہترین تصویر ہے الحمدللہ اس بیت السلام کے ذریعے بہت سارے رفاہی خدمات انجام پاتے ہیں اور الحمدللہ پابندی سے ہر ماہ 30/5 گھرانوں کو راشن جو ہے پہنچایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی ہے مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم کے نام سے جہاں پر الحمدللہ طلبہ آتے ہیں اور قرآن مجید بسانے کے لیے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بسانے کے لیے یہاں حفظ کا مرحلہ جو ہے مکمل کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس مسجد میں خطبات جمعہ کے علاوہ ہفتہ واری علمی دعوتی اور تربیتی پروگرامز بھی چلتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیگر دینی نشاطات بھی اس مسجد کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور یہ بات آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کے مسائل کو حل فرمائے اور آسان فرمائے اور اللہ کے فضل کے بعد آپ محسن حضرات کے تعاون سے اور تبرعات سے اس کام کو بحسن خوبی ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں مزید ہم آپ تمام سے مالی تعاون کی اپیل کرتے ہیں تمام حضرات سے تمام خواتین سے فردن ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے مال کی شکل میں اس کا ایک حصہ اس مسجد کو بھی عطا کیجیے اس کا ایک حصہ اس مسجد کو بھی عطا کیجیے کیا پتہ کہ آپ کا تعاون اس دینی خدمت کو آگے بڑھانے میں ایک بہترین کردار ادا کرے اور آپ کے لیے وہ ذخیر آخرت بن جائے مال کہیں سے بھی ہمارا جو ہے ختم ہو جاتا ہے آج مال ہی باقی رہتا ہے اور کل کہیں نہ کہیں ہم اسے
صرف کر دیتے ہیں، کیا ہی بہترین مصرف ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم اپنے مال کا ایک حصہ عطا کریں۔ تو اس لیے تمام حضرات سے اور خواتین سے اپیل کرتے ہیں کہ مرکز السلام یعنی مسجد السلام کو تعاون کرتے ہوئے آپ جائیں۔ اگر اب آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو QR کوڈ بھی موجود ہے اس کے اعلان میں، اس کے ذریعے سے بھی آپ پیسے ارسال کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، یا بعد بھی ذمہ داران سے ملاقات کر کے اپنا قیمتی جو ہے تعاون آپ پیش کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اسے نظر بد سے بچائے، اور مزید دینی خدمات کو پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن محسن حضرات نے، خواتین نے اس میں اپنا مالی جسمانی تعاون پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کی زندگی میں اور برکتیں نصیب فرمائے، جو ہمیشہ یہاں کے دینی نشاطات کا حصہ بنتے ہیں اور الحمدللہ پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، آپ تمام کی زندگی میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے، مسجد کے ساتھ اللہ ہم سب کو جوڑ کر رکھے، اور مسجد کی خدمت پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، ہماری مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مراکز و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔